اب ایک بڑا اہم ایشو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں بڑی خبر آ رہی تھی رانو کے حوالے سے، ہمالین فیمیل براؤن بیئر رانو، اس کو ایئر لفٹ کیا گیا. کیونکہ وہ کراچی زو میں ہوا کرتی تھی، اور کراچی زو میں جو اس کی حالت ہو گئی تھی، تو پھر جو جانوروں کی جو حقوق کی تنظیمیں ہیں، جو پٹیشنر ہیں، انہوں نے پٹیشن فائل کی، اور پھر آرڈر ملے عدالت کی طرف سے، ان کی ڈائریکٹیوز پر بھیجا گیا ہے رانو کو اب اسلام آباد، جو کہ ایک سینکچوری ہے. وہاں پر اس کو ایک ایسا ہیبیٹیٹ فراہم کیا گیا ہے جو کہ جنگلی حیات کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کراچی کا جو چڑیا گھر ہے، وہ چڑیا گھر سے زیادہ ان جانوروں کے لیے ایک میں کہوں گی ٹارچر سیل بن گیا ہے. چڑیا گھر کی تشویشناک صورتحال ہر بار ہمارے سامنے آتی ہے. اچھا یہاں جی مچھلیوں کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ پلمبر کر رہے ہیں. تالاب گندگی کے ڈھیر سے بھر گئے ہیں. مادہ ریچھ کو جی ڈبل روٹی کھلائی جا رہی ہے، جبکہ کئی جانور غائب ہیں. اور سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر جی کہتے ہیں نا، اس ساری صورتحال پر مبصرین کی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چشم کشا رپورٹ جو ہے اس نے بتا دیا کہ انتظامیہ جی کتنی بد انتظامی یہاں پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، کیا ان کی غفلت ہے، اور کس طریقے سے ان جانوروں کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا جا رہا ہے. اچھا میں تو دا انٹائر کانسیپٹ آف زوز کے خلاف ہوں، اور اب بارہا ہم اپنے پروگرام میں اس چیز پر آواز اٹھا چکے ہیں. سفاریز از سم تھنگ ایلس، بٹ زوز جہاں پر آپ نے وائلڈ اینیملس کو لا کر کیج کیا ہوا ہے، ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ سے اٹھا کے، نہ ان کو غذا پراپر مل رہی ہے، نہ ان کو میڈیکل کیئر مل رہی ہے. میڈیکل کیئر ویٹنریز تو بہت دور کی بات ہے، ان کو غذائی پراپر، اب ریچھ کی غذا ڈبل روٹی نہیں ہے. مچھلیوں کی دیکھ بھال پلمبرز نہیں کر سکتے. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا جو ہتھنیاں تھیں، سونیا تھی اور ایک دوسری ہتھنی بھی تھی، مطلب نور جہاں تھی، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ٹی بی ہو گیا ایک ہتھنی کو. تو مطلب، اور ہم اپنے بچوں کو زوز لے جا کے کیا دکھا رہے ہیں؟ ہم ان کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں کہ جانوروں کو ایسے کیج رکھنا اٹس رائٹ تھنگ. اٹس ناٹ. یہی جو تھاٹ پروسیس ہے نا، یہ بھی بچوں میں بڑے ہو کے آتا ہے جب اپنے فارم ہاؤس میں وہ شیر رکھ لیتے ہیں، یا گھروں میں شیر رکھ لیتے ہیں، اور گھروں میں فینسی برڈز لا کے رکھ لیتے ہیں. ایک چیز اور میں بتا دوں کہ اب ویسے تو رپورٹ ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہے، رپورٹ ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ چڑیا گھر کا جو ویٹرنری کلینک ہے، وہاں کی ایکس رے مشین خراب ہے، آلات زنگ آلود ہیں، آپریشن تھیٹر کچرے سے بھرا ہوا ہے، اور کسی بھی جانور کا باقاعدہ میڈیکل ریکارڈ نہیں ہے. فریزر میں جانوروں کی کھالیں ہیں، جبکہ کئی جانور غائب ہیں. یہ بڑا المناک یہاں پہ صورتحال ہے. انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ وہ طبعی موت مر گئے ہیں. تو رانو کی مثال ہمارے سامنے. چلیں جی اس ساری صورتحال میں بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں درخواست گزار اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ اور ایلیفینٹ ٹرینر جیوڈ ایلن. تھینک یو جیوڈ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا جی، صحیح ہم نے بتایا رپورٹ اس سے زیادہ مزید انکشاف کر رہی ہے؟ جی پہلی بات یہ ہے کہ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا، اور ویری گلیڈ ٹو سی کہ بات کرنے سے پہلے میڈیا جو ہے نا یہ ساری پوائنٹس اٹھایا ہے، میڈیا کو پتہ ہے ان چیزوں کے بارے میں. اور مین چیز یہ ہے کہ ایون ہمارے آنریبل جج صاحب اقبال کھلوڑو صاحب نے خود یہ پوائنٹس ریز کیا کہ زوز کی کانسیپٹ کو ختم کرنی چاہیے. تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہم دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں 3 سال پہلے جب پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ نور جہاں کے ساتھ کیا ہوا، اسپیشلی زوز کے اندر کیا چیزیں ہو رہا ہے، یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، اور آج ہم پھر وہی ٹاپک پہ ہیں. اور کوئی چینج نہیں آیا. لائنس کی جب ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا انسپیکشن چل رہا تھا، تو بہت ہی زیادہ پیتھیٹک کنڈیشن میں. میں میل نرشڈ بہت ہی چھوٹا الفاظ آپ نے استعمال کیا ہے. دیکھیں میں زوالوجسٹ نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اے زوالوجسٹ. میں ویٹنری سائنس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. میرا سمجھ لے کہ یہ پراپر ایکٹیویزم 3 سال پہلے شروع ہوا. لیکن ایز اے لے مین میں بتا سکتا ہوں کہ ایک تو آپ وہ لائن جو کنگ ہے، جہاں ہم نے شارع فیصل سے ریسکیو کیا ہے، کس کنڈیشن میں اس کو رکھا گیا ہے. میں نے شاید کچھ ویڈیوز بھی شیئر کیا تھا، وہ سلپ کرے کانکریٹ کے اوپر. ہاؤ کین یو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ؟ مطلب یہ کامن سینس والی بات ہے کہ لائنس کو کانکریٹ انکلوجرز میں رکھنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری لائنس ہے سارا کی انکلوجر جو ہے نا وہ تھوڑا سا بڑا ہے. انسپیکشن کے دوران ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ وہ پول سے پانی پی رہی ہے. وہی پول ہے جہاں وہ نہا رہی ہے. ٹھیک ہے. پانی کا رنگ گرین کلر ہے. ہم نے اسی وقت سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے ہم نے آواز اٹھایا کہ باس یہ پانی جو ہے نا وہ گندا ہے. تو آگے جواب ملا کہ نہیں بالکل صحیح ہے. ہم نے کہا کہ نہیں پانی گندا ہے، اٹس گرین ان کلر. انہوں نے کہا کہ نہیں
جہاں جہاں آپ کو پولز جو نا گرین ہی نظر آئے گا, اور یہ لائٹنگ افیکٹس کی وجہ سے, مطلب کہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وائٹ لائن, اف یو سی دا وائٹ لائن, اس کی اسکن پہ جو مارکس ہے, وونڈز ہیں, یہ جولائی سے چل رہا تھا. اچھا, سول سوسائٹی کے کچھ ممبرز نے آوازیں اٹھائے اس لائن کے بارے میں, انہوں نے بالکل ٹاپ تک میسیجز پہ بتایا کہ دس لائن, اس کے ساتھ پرابلم ہے. آگے سے جواب ملا تو ہم کیا کریں, پورا زو کو شٹ ڈاؤن کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لائن کو دیکھ لیں, ایٹ لیسٹ ریموو دا لائن, ان کی ٹریٹمنٹ شروع کر لے. تو آگے سے جواب ملا کہ آئی ڈونٹ وش ٹو ہیو اینی انگیجمنٹ وتھ یو فردر. جب سول سوسائٹی کو یہ جواب ملتا ہے کہ مجھے آپ سے ابھی مزید بات نہیں کرنا ہے, تو پھر ہم کیا کریں؟ تو وی ول بی فورس ٹو گو ٹو کورٹ. ٹھیک ہے, کوئی چوائس ہی نہیں تھا. رانو تو میں 3 سال پہلے نور جہان کے ٹائم سے میں نے کہا کہ اس کی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ نے 3 سال کا حوالہ دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ افسوس ہم پھر یہی باتیں ڈسکس کریں. اب جو یہ کورٹ کی ڈائریکٹیوز آئی ہیں, ڈو یو سی اینی چینج ان فیوچر؟ دیکھیں, یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے. آئی تھنک ان دا ہسٹری آف پاکستان یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے کہ ایک جج نے آرڈر کیا ہے کہ پوری زو کی انسپیکشنز ہونی چاہیے, اور وی نیڈ ٹو سی کہ چلے ٹھیک ہے, زو کے جو پرابلمس ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, کیونکہ پرابلمس ہے, اور اسٹافرز کے بھی مسئلے مسائل ہے. یہ اینیمل کے پرابلمس نہیں, یہ اسٹاف کے بھی پرابلمس ہوتے ہیں, اور وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے کہا کہ اینیملس کو ویسے ہی سیکنڈ پارٹ آف دی آسک از دیٹ اینیملس کو فیز آؤٹ کرنا چاہیے, اسپیشلی ایگزوٹک اینیمل جیسے کہ لائنس ہو گیا ہے, بیئرز ہو گیا ہے, چمپینزیز ہو گیا ہے, یہ جتنے بھی وائلڈ لائف ہے ان کو فیز آؤٹ کرنی چاہیے زو سے. ناٹ جسٹ کراچی زوز, میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی زوز ہے سب کو فیز آؤٹ کرنی چاہیے, اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس. ایسا ہی نہیں کہ آپ ایک دن جا کے آپ نے تالا لگایا ہے, لیکن ایک پورا ایک پروسیس ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اصل پرابلم کی طرف چلے جائیں نا, تو اٹس ناٹ اباؤٹ اینیملز ان کیجز. اگر پوری سچویشن کو دیکھا جائے تو یہ ایک سسٹم ہے جو اس وقت کیج کے اندر ہے. پورا سسٹم از اے کیج, اینڈ اٹ از اے کیج آف کرپشن. دا سسٹم از رانگ, اور جو یہ چیز چلا رہا ہے they need to go first. It's not the animals, the people who are running the zoos in this condition. ظاہر ہے جس طرح کہ انہیں غذا دی جا رہی ہے, جس طرح ان کو رکھا جا رہا ہے, کوئی ان کا میڈیکل ریکارڈ نہیں ہے, کچھ غائب ہے تو کہا گیا طبعی موت مر گئے, تو اس کے فنڈز تو الوکیٹ ہو رہے ہوں گے نا. اینیول بجٹ, دیکھیں اینیول بجٹ جہاں تک میرے خیال ہے, اینیول بجٹ فار کراچی زو از اباؤٹ, جو سندھ گورنمنٹ سے آ رہا ہے وہ تقریباً 10 کروڑ ہے. 10 کروڑ فار دس زو؟ جی, مجھے تو کراچی زو میں وہ اس کے علاوہ جو آپ کے ٹکٹ سیلز ہے, رینٹلز ہے, وہ تو تقریباً سال کے ہم آئی کوڈ بی رانگ, لیکن آئی ایم شیور کہ 40 کروڑ کہیں نہیں گیا. Are you sure? You are on record right now. I am on record right now and I know what I'm talking about. کیونکہ آپ ڈیلی ہالیڈیز میں آپ فٹ فال دیکھیں, that's a huge number, multiply by 50 rupees, that's your ticket sales. پھر آپ کے رینٹلز جو ہے, the food stalls and everything is counted. So that's probably one of the reasons why sad and very unfortunate. ہو کیا ہوگا کوئکلی اگر آپ بتا دیں, what could be the solution? The solution بہت سمپل ہے کہ جو انسٹیٹیوشن اس زوز کو رن کر رہے ہیں, they need to go, you need to have ایک پراپر مینجمنٹ بورڈ ہونی چاہیے. اس میں سول سوسائٹی کا انوالومنٹ ہونا ضروری ہے تاکہ پورے پاکستان میں ایک ٹرانسپیرنسی ماڈل ہو کہ کیا ہو رہا ہے, ویئر آر اکاؤنٹس گوئنگ, آر دے بینگ آڈیٹڈ پراپرلی. یہاں پہ کوئی آڈٹس نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی ہائرنگ پروسیجرز نہیں ہے, دیر از زیرو ٹرانسپیرنسی. تو آپ کو ایک مینجمنٹ بورڈ ہونی چاہیے, آپ کو پراپر ایکسپرٹس یہاں پہ موجود ہونی چاہیے, پورے ایس او پیز ہونی چاہیے. جب تک when you have a system
سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. We need to improve the system and smoothen it out. Thank you very much Jude for taking out time for باخبر سویرا. آپ لوگ بچوں کو ڈسکریج کریں اس چیز سے کہ آپ نے زوز جانے. زوز آر ناٹ ایکسکرشنز. وہاں پر جا کے اپنے بچوں کو ابیوزڈ اینیملز دکھانے سے بہتر ہے کہ ان کو آپ فون پر دکھا دیں, یوٹیوب پر لگا کر ہمارے دکھا یہاں نا دیں. جو خاص طور پہ جو غریب طبقہ ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی ہم ایسی تفریح بچوں کو فراہم کریں جو ذرا سستی بھی ہو, لیکن میں اس بجٹ پہ حیران ہوں. ہاں اب لیکن ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, مگر سب سے پہلے جن کی سپرویژن میں یہ سب زو چلایا جا رہا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ایک اچھا انوائرمنٹ ان جانوروں کو فراہم کرنا ہے. اور جو ایگزوٹک اینیمل ہیں, جوڈ بھی یہ بات کہہ رہے تھے, ان کی جگہ یہ کیج نہیں ہے, ان کو آپ ان کو ٹرانسفر کریں جیسے رانو کو کیا گیا ہے. سو ادروائز اس طریقے سے عدالت سے آرڈر آئیں گے اور پھر آپ کے بجٹ کو تو میں سن کے حیران ہوں کہ ہمارے زو کا بجٹ یہ ہے, اتنے الوکیٹ کیا جاتا ہے, جا کہاں رہا ہے.